میں میڈیا کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے او اسپیگٹی نہیں دی گئی۔ دوستو، کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک سزائے موت کے مجرم کے آخری الفاظ ہیں جو اس نے تختہ دار پر ادا کیے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی دلچسپ الفاظ کے بارے میں بتائیں گے جو بہت سے مجرموں نے اپنی موت کے وقت ادا کیے تھے۔ دوستو، موت ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے اور ہر انسان اس سے ضرور گزرتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ سزائے موت سے پہلے کا وقت ہوتا ہے جب مجرم کو اپنی موت کا پتہ ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان کوئی عجیب و غریب بات کرے تو وہ پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی بات کرنے والا پہلا شخص تھامس جے بلاسم تھا۔ یہ شخص ایک قاتل تھا۔ اس نے 1990 کی دہائی میں ایک 87 سالہ بوڑھی عورت کو قتل کیا تھا۔ آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بے رحم ہوگا۔ تھامس کو 1995 میں سزائے موت سنائی گئی۔ سزا سے پہلے اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کھانے پینے کی ایک لمبی لسٹ بتا دی جس میں او اسپیگٹی بھی شامل تھی۔ یہ لسٹ اتنی لمبی تھی کہ شیف نے بھولے سے او اسپیگٹی کے بجائے کسی اور قسم کی اسپیگٹی بنا دی جو کہ تھامس نے کھا لی۔ البتہ جب اسے موت سے پہلے آخری بات کرنے کو کہا گیا تو تھامس نے کہا کہ میں میڈیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کھانے میں او اسپیگٹی مانگی تھی لیکن مجھے فراہم نہیں کی گئی۔ اسی طرح کی دلچسپ بات کرنے والا دوسرا شخص جارج ایپل تھا۔ اس شخص نے 1920 میں شہر میں ایک پولیس افسر کا قتل کیا تھا جس پر اسے سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ سزا دینے کا طریقہ یہ تھا کہ اسے الیکٹرک چیئر پر بٹھا کر کرنٹ لگا کر مارنا تھا۔ اپنی اس سزا کے بارے میں اس نے ایک بہت ہی دلچسپ بات کہی جو پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ اس نے انگلش میں کہا، جینٹل مین، یو آر اباؤٹ ٹو سی اے بیکڈ ایپل، یعنی کہ آپ لوگ ابھی کچھ دیر میں پکا ہوا سیب دیکھنے والے ہیں۔ اس نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ اسے کرنٹ لگا کر مارا جانا تھا۔ دوستو، اس کی یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ بہت سے میگزینز نے بھی اس زمانے میں اس کا ذکر کیا تھا۔ تیسرا شخص جرمنی کے شہر ڈیزلڈورف سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا نام پیٹر جیکسن تھا۔ یہ شخص ایک نہایت ہی خطرناک مجرم تھا۔ 1920 میں اس نے 60 لوگوں کا قتل کیا، لیکن صرف قتل ہی نہیں کیا بلکہ اس ظالم نے ان لوگوں کا خون بھی پیا تھا جس وجہ سے اسے دی ویمپائر آف ڈیزلڈورف کہا جانے لگا۔ اس شخص کو گرفتاری کے بعد سر قلم کرنے کا حکم سنایا گیا تھا۔ سزائے موت اور وہ بھی سر قلم کر کے دی جانا ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن اس شخص کا آخری بیان بہت ہی دلچسپ تھا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اپنا سر کٹنے کے بعد کچھ دیر تک سن سکوں گا کیونکہ میں نے اپنے خون کے نکلنے کی آواز کو سننا ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ ہوگا۔ ظاہر ہے یہ شخص ایک نفسیاتی مریض تھا جب ہی اس نے یہ بیان دیا تھا۔ دوستو، آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے اگلا شخص گیری گیلیمر تھا جس نے ڈاکے کی غرض سے 2 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ امریکہ کی عدالت نے 1976 میں اس شخص کا ٹرائل شروع کیا تھا اور 3 دن میں ہی اسے سزائے موت سنا دی تھی، لیکن اس عام سے کیس کو خاص بنانے والے گیری گیلیمر کے آخری الفاظ تھے۔ چونکہ امریکہ میں سزائے موت پر پابندی تھی، البتہ 1976 میں یہ پابندی ہٹا دی گئی تھی جس پر لوگ بہت زیادہ مشتعل تھے، لہٰذا گیری کی حمایت میں بھی بہت سے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے گیری کی سزائے موت کے خلاف احتجاج کیا۔ البتہ گیری نے کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا، نہ ہی اپیل کی، بلکہ گیری نے تو اپنی موت کا مطالبہ شروع کر دیا۔ بالآخر اسے ایک کرسی پر بٹھا کر گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک بہت ہی عجیب بات کہی تھی۔ اس نے کہا، لیٹس ڈو اٹ۔ دوستو، اس کی یہ بات اس زمانے میں بہت ہی مشہور ہوئی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے مشہور برانڈ نائکی نے بھی گیری کے الفاظ میں ہی تبدیلی کر کے اپنا مشہور جسٹ ڈو اٹ سلوگن بنایا تھا۔ اس سے اگلا شخص کارل بینسن تھا۔ یہ ایک بہت ہی مشہور ڈکیت اور بدنام قاتل تھا۔ کارل کو 1928 میں 22 لوگوں کو قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی، لیکن بجائے رحم کی اپیل کرنے کے یہ شخص اپنی سزائے موت کا مطالبہ کرنے لگا تھا، اور جب اسے پھانسی دی جانے لگی تو کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہوگا؟ اس نے جلاد کو گالی دے کر کہا تھا، Hurry up, I can hang dozen men while you are staring. یعنی کہ جلدی کرو، اتنی دیر میں تو میں 12 لوگوں کو پھانسی دے دوں۔
جتنی دیر میں تم یہاں وہاں دیکھ رہے ہو۔ دوستو موت کے وقت ایسی بات کرنا بہت ہی عجیب تھا، لہٰذا یہ ڈائیلاگ تو مشہور ہونا ہی تھا۔ اس سے اگلا شخص وہ ہے جس نے اپنے مرتے ہوئے بہت ہی دلچسپ الفاظ کہے تھے۔ اس شخص کا نام جیمز جے فرینچ تھا۔ دوستو اس شخص کو عمر قید سنائی گئی تھی، لیکن یہ اپنی پوری زندگی جیل میں نہیں گزارنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے ایک قیدی کا قتل کر دیا جس پر اسے سزائے موت سنائی گئی۔ چونکہ یہی اس شخص کا مقصد تھا، لہٰذا یہ بالکل بھی اپنی موت پر افسردہ نہیں تھا۔ فرینچ کو الیکٹرک چیئر پر بٹھا کر سزائے موت دینی تھی، لہٰذا اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ کل اخبار میں خبر آئے گی فرینچ فرائز، یعنی کہ فرینچ جل بھن گیا۔ اس شخص کے سینس آف ہیومر کی داد دینا ضروری ہے، کیونکہ مرتے وقت اس طرح کا بیان دینا واقعی بہت مضحکہ خیز لگتا ہے۔ اس سے اگلا شخص اسکائن چلر تھا۔ اس کا تعلق آئرلینڈ سے تھا۔ یہ شخص آئرلینڈ کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا اور اس کا بیٹا آئرلینڈ کا چوتھا وزیر اعظم بھی بنا تھا۔ آئرلینڈ کی سول وار کے دوران اس شخص کو گرفتار کر کے سزائے موت سنائی گئی تھی، اور سزا دینے کا طریقہ یہ تھا کہ اسے میدان میں کھڑا کر کے بہت سے لوگوں نے گولیاں ماری تھی۔ دوستو بجائے اس کے کہ یہ شخص کسی قسم کی گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتا، اس نے گولیاں مارنے والوں سے اپنی آخری خواہش کا اظہار یہ کیا کہ اسے مارنے والے ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ گولی جلدی سے اس تک پہنچے۔ حیرت کی بات ہے کسی کو اپنی موت سے اتنا پیار کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چند لمحے کی بھی جلدی کرنا چاہے۔ آخری عجیب و غریب شخص کا نام کلیرنس شرے ایلن تھا۔ دوستو یہ شخص سزائے موت پانے والا دنیا کا دوسرا سب سے بوڑھا شخص تھا۔ اس نے اپنے بیٹے اور اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ مل کر ایک سپر اسٹور میں ڈاکہ مارا تھا، لیکن اس کے بیٹے کی گرل فرینڈ نے سپر اسٹور کے مالکان کو سب بتا دیا تھا، جس پر کلیرنس نے بدلہ لینے کے لیے اپنے بیٹے کی گرل فرینڈ کو قتل کروا دیا اور اس کی لاش کو ایک ندی میں پھینکوا دیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ دوستو اسے 27 جنوری 2006 کو زہریلا انجیکشن لگا کر مارا گیا تھا، لیکن اس بوڑھے قاتل نے مرنے سے پہلے ہنستے ہوئے کہا "It is a good day to die", یعنی یہ مرنے کا ایک اچھا دن ہے۔ حالانکہ انسان کے مرنے کے دن کو اس کی زندگی کا سب سے برا دن کہا جاتا ہے، پر اس نے اپنی موت کے دن کو بھی اچھے دن سے تشبیہ دی۔ یہ تھے دنیا کے کچھ سرپھرے لوگ جنہوں نے اپنی موت کے وقت عجیب بیان دے کر دنیا کو بھی حیران و پریشان کر دیا تھا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ خدا حافظ۔